ٹھیک ہے جناب. تو تیسری بات ہم نے کمپلیٹ کر لی کہ اس ایرر کی وجہ سے کیا نقصانات آپ کی زندگی میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے جو فائنل نتیجہ ہے کہ اس ایرر سے باہر کیسے نکلا جائے, وہ کیا ہم کریں ایسا کہ اس ایرر سے باہر نکل جائیں. ٹھیک ہے, تو اس غلطی سے باہر نکلنے کے طریقے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اس غلطی سے باہر نکلنے کے طریقے. نمبر 1, کیا خیال ہے اس غلطی سے باہر نکلنا ضروری ہے؟ ضروری ہے. اگر نہیں نکلے تو کیا ہوگا؟ وہ نقصانات ہوں گے جو بھی پڑھ کے جائیں. اس سے باہر نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ نمبر 1, موجودہ لمحے میں زندگی گزاریے. موجودہ لمحے میں زندگی گزاریے. سب لوگ اس بات کو طے کر لیں کہ میں آج میں زندہ رہوں گا. جب میں کوئی کام کر رہا ہوں گا مجھ پر حملے ہوں گے دو طرف سے, یا تو ماضی کی طرف سے حملے ہوں گے یا فیوچر کی طرف سے حملے ہوں گے. یا تو ماضی کی کوئی بات مجھے آج کام کرنے نہیں دے گی, یا مجھے مستقبل کا کوئی اندیشہ ڈراوا مجھے اس کام سے روکے گا. میں بڑی اچھی مثال آپ کو دوں, مطلب ایک مصنف ایک جو ہے وہ کسی دوسرے شہر گیا کہ اس شہر میں جا کے وہ وہاں کی چیزوں کو اسٹڈی کرے گا اور اس کے بارے میں ایک رپورٹ بنائے گا. تو اس نے ساری چیزیں اسٹڈی کر لیں. اسٹڈی کرنے کے لیے جب وہ رپورٹ بنانے بیٹھا, بیٹھتے کے ساتھ ہی اس کو سب سے پہلا خیال کیا آیا کہ میری جو بیٹی ہے وہ کیسی ہوگی گھر میں. اور پھر وہ سوچنے لگا میری بیٹی کو سائیکل چلانے کا بڑا شوق ہے, لیکن وہ سائیکل بڑے بری طریقے سے چلاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آج بھی بری طریقے سے چلا رہی ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو. بنانے کیا بیٹھا ہے؟ رپورٹ. لیکن اس رپورٹ بنانے کے دوران یہ جو ٹائم ہے اس کا, یہ کون کھا رہا ہے؟ ماضی اور مستقبل. اس نے تو قلم ایسے رکھا, چھوڑا, اور چھوڑ کے جناب وہ فون کرنے گیا. سب سے پہلے اس نے گھر پہ فون کیا, پوچھا بیٹی کی کیا حال ہے, کیا اس نے سائیکل چلائی, ٹھیک ہے, کیا وہ گری تو نہیں, اس کو چوٹ تو نہیں لگی. اس سارے پروسیس میں اس کے 40 منٹ صرف ہو گئے اور ٹائم اس کے بعد 1 گھنٹہ بچا تھا. تو اس کام سے وہ رک گیا. کس چیز نے اس کو کام سے روک لیا؟ ماضی اور اس کا مستقبل. تو ہم یہ طے کر لیں کہ ہم آج میں زندہ رہیں. بڑا مشکل کام ہے یہ, اتنا آسان نہیں ہے. ہم جس پریکٹس سے گزر رہے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, وہ ہمیں ہمیشہ یا تو ماضی کی طرف لے کے جاتا ہے یا مستقبل کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ہمیں آج میں زندہ رہنے نہیں دیتا. لیکن اگر ہم پریکٹس کریں, ہر لمحہ پریکٹس کریں. میں نے تو اس کی پریکٹس یہاں تک کی کہ میں جب سیڑھیاں چڑھوں تو بھی آج میں زندہ رہوں. میں سیڑھی چڑھتے وقت جو ہے سیڑھی کو گن لیتا تھا, پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, چوتھی سیڑھی, تاکہ میرا ذہن کہاں رہے؟ ابھی میں رہے. صحیح ہے. اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو آپ ابھی میں رہیں, اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو تو آپ ابھی میں رہیں. جہاں آپ کا ذہن بھٹک رہا ہو آپ ڈرائنگ کرنا شروع کریں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ ابھی میں رہیں. اگر آپ کا ذہن بار بار ادھر ادھر جاتا ہے تو آپ نکالیے, ایک تصویر بنانا شروع کر دیجیے, پہاڑا یاد کر لیجیے, ناول پڑھ لیجیے. ناول جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ آج میں رہتے ہیں. صحیح. تو ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ موجودہ لمحے میں زندگی گزارنا ہے. مجھے ہمیشہ آج میں رہنا ہے, ابھی میں رہنا ہے, نہ پیچھے جانا ہے نہ ہی آگے جانا ہے. نمبر 1 یہ ایک طریقہ ہے اس سے باہر نکلنے کا. دوسرا طریقہ, ایک جیسے حالات میں 2 لوگوں کا تجزیہ. بہت امپورٹنٹ ہم طریقہ کار بتا رہے ہیں آپ کو. ایک جیسے حالات میں 2 لوگوں کا تجزیہ. کیا معنی ہوئے اس کے؟ حالات تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں, کرنگی میں سب رہتے ہیں. مثال ہے
کچھ لوگ جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہو کے نفسیاتی اسپتال جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ترقی کر رہے ہیں. حالات دونوں کے لیے کیا ہیں؟ ایک ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا وہ جو آدمی ہے دیکھو وہ کامیاب نہیں ہوا, اس نے میری زندگی برباد کر لی, اور آپ کسی دوسرے آدمی کو اسی کے ساتھ رکھ کے دیکھو وہ تو نکل گیا آگے, پھر آپ یہ تجزیہ کرو اس کے لیے بھی یہی حالات تھے اور اس کے لیے بھی ایک ہی حالات تھے. ایک ہی حالات میں ایک آدمی ناکام ہو رہا ہے, نفسیاتی ہاسپٹل پہنچ رہا ہے, اور اسی حالات میں دوسرا آدمی ترقی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو سوچ کا فرق ہے, حالات تو دونوں کے لیے سیم ہیں. تو جب بھی آپ غور کرنے بیٹھے ہیں تو یہ سوچیں کہ ایک جیسے حالات میں دو لوگ میں سے جو کامیاب ہوتا ہے اس کا رویہ کیا ہے؟ اس کا رویہ وہی ہے جو اندیشوں میں نہیں پڑتا. کامیاب کون ہوا ہے؟ جو اندیشے میں نہیں پڑا, جس نے رسک لیا, جو خوف میں مبتلا نہیں ہوا, جس نے اپنے پریزنٹ کے وقت کو بہترین یوٹیلائز کیا. اور نفسیاتی ہاسپٹل کون پہنچا؟ جو ڈرتا رہا, خوف کا شکار ہو گیا, ماضی پر پچھتاتا رہا, اور آج کے وقت کو اس نے صحیح استعمال نہیں کیا. یہ دو افراد کا تجزیہ جب بھی آپ کرنے بیٹھیں آپ دیکھیے گا آپ اس خوف سے باہر نکل آئیں گے اور بولیں گے میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں گا جس نے اپنے آج کو برباد کیا اور وہ خوف میں اور پچھتاوے میں رہا. میں اس سے باہر نکل آؤں گا, میں اس شخص کی طرح زندگی گزاروں گا جس نے حالات خراب ہونے کے باوجود نہ اندیشوں کی پرواہ کی, نہ پچھتاووں کی پرواہ کی, بلکہ اپنے آج کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگا رہا. یہ طریقہ ہے اس پریشانی سے باہر نکلنے کا. اگلا جو میتھڈ ہے اس ایرر سے باہر نکلنے کا وہ ہے پریشانی کا جواب ایکشن. پریشانی کا جواب ایکشن, یعنی جب آپ پریشان ہو رہے ہوں آپ بولیں میں پریشان نہیں ہوتا, کچھ کرتا ہوں. جب آپ کو یہ پریشانی ہو رہی ہو کہ میری جاب کا کیا ہوگا, آپ بولو پریشان نہیں ہوتا, ایکشن کرتا ہوں. ایکشن کیا؟ ویب سائٹ پہ تلاش کرتا ہوں جاب. سمجھ میں آ رہی بات؟ مختلف دوستوں کو میسج کرتا ہوں یار میں جاب لیس ہوں ذرا دیکھ لینا, اپنا سی وی تیار کرتا ہوں, آج کل جاب میں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیتا ہوں, اس میں سے مجھے کیا چیز نہیں آتی وہ سیکھ لیتا ہوں. اس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پریشانی کا جواب آپ کس سے دے رہے ہیں؟ ایکشن سے دے رہے ہیں. جب بھی آپ کو فیوچر کی کوئی پریشانی کوئی ڈراوا آ رہا ہو تو آپ بولیں اس ڈراوے سے میں ڈروں گا نہیں بلکہ کیا کروں گا؟ ایکشن دو. ماں باپ ڈر رہے ہیں بچیوں کی شادی کے لیے, خوفزدہ اندیشے میں ہیں, ان کو کیا چاہیے؟ اندیشے میں نہ رہیں بلکہ کیا کریں؟ ایکشن, فوراً ایکشن کریں. اسی وقت فون نکال کے کسی کو فون کریں, کسی کے پاس جائیں, کسی سے ملاقات کریں, بات چیت کریں, لڑکی سے بات کریں, لڑکے سے بات کریں, تجھے کوئی پسند تو نہیں ہے. پریشان ہونے سے ہو جائے گا رشتہ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. پریشانی سے اگر رشتے ہوتے تو سب کے ہو چکے ہوتے. صحیح ہے. یہ رشتے کس سے ہوں گے؟ ایکشن. میں موٹی بات رشتے کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے, پیرنٹس کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ پریشان بہت ہوتے ہیں. پریشان مت ہوئیے بلکہ کیا کیجئے؟ ایکشن لیجئے. تو پریشانی کا جواب ایکشن. کسی بھی معاملے میں آپ پریشان ہو, پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اس وقت اور بولیے اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ایکشن لینا شروع کر دیں. کیا میرے پریشان ہونے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سوال پوچھیں اپنے آپ سے. کیا میرے پریشان ہونے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آدمی پریشان ہو سوال یہ پوچھے اپنے آپ سے, کیا میں اس طرح پریشان ہوں گا تو ہر چیز صحیح ہو جائے گی؟ اگر نہیں ہوگی تو کیا فائدہ پریشان ہونے کا؟ اپنے آپ کو میں کیوں تکلیف میں ڈال رہا ہوں؟ اٹھیے, اس پریشانی کو چھوڑیے, کوئی کتاب پڑھیے, کوئی ڈرائنگ کیجیے,
کوئی ایکشن لینا چاہیں تو ایکشن لے لیجئے، کوئی ایکشن نہیں ہے آپ کے پاس، دوسرا کوئی کام کر لیجئے، پودوں کو پانی دے لیجئے، سمجھ میں آ رہی بات؟ رنگ کر لیجئے گھر کے اندر، صفائی شروع کر دیجئے گھر کی، تکیے کے غلاف سینا شروع کر دیجئے، بہت سارے کام ہیں۔ جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پریشان ہونے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ طے ہے کہ نہیں ہوگا، بھائی آپ پریشان کو رکھیے ایک طرف، بولیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بہتر یہ کہ آپ کوئی نہ کوئی کام کر لیجیے۔ اس کے علاوہ یہ پانچویں چیز بہت امپورٹنٹ ہے، دائرہ عمل کا تعین۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ دیکھیے کچھ چیزیں میرے دائرہ عمل میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں میرے دائرہ عمل میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ انڈیا میچ جیت گیا اور پاکستان میچ ہار گیا، اس کو لے کے میں پریشان ہوں، صحیح ہے، بحث مباحثہ کر رہا ہوں لوگوں سے اور کنفیوزڈ ہو رہا ہوں، ہماری ٹیم ہار کیوں گئی، دل برداشتہ ہو رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے دائرہ عمل میں ہے کہ میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں؟ اگر دائرہ عمل میں ہے تو میں یہ سارا کام چھوڑوں، جا کے کرکٹ اچھی طریقے سے کھیلنا شروع کروں، اپنی صلاحیتیں بڑھاؤں اور اگلے 2-3 سال کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جاؤں۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو کروں، اگر میں یہ نہیں کر سکتا، میرا دائرہ عمل نہیں ہے، اس دائرے میں کام نہیں کر سکتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ یہ میرا دائرہ ہے، یہ میرا دائرہ نہیں ہے۔ نواز شریف جو ہے اس کو جیل ہو گئی، اب مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے اندر سے، مجھے اندیشے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس ملک کے اندر۔ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ آدمی سب سے پہلے اپنے دائرہ عمل کا تعین کرے، کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو وہ شروع کر دوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتا تو کیا طے کر لوں؟ یہ میرا دائرہ عمل نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا، لہذا پریشان ہونے کی بھی ضرورت، میں جس میں کر سکتا ہوں اس میں سوچوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے، ان سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سیاسی موضوع کو لے کے اس قدر بحث کرتے ہیں، اس قدر بحث کرتے ہیں، اس قدر بحث کرتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں وہ۔ اگر ان کو بولو نا فضل الرحمان بہت اچھے آدمی ہیں تو وہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے فضل الرحمان خراب آدمی ہے۔ اگر ان کو بولو عمران خان بہت خراب ہے تو ثابت کرنے لگیں گے عمران خان بہت اچھا ہے۔ اگر ان کو بولو بھائی سیاست کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے، فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، تو پوری کوشش کیا کریں گے، صحیح ہے۔ اچھا، اور وہ نہیں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، مطلب لڑنے کے اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ میرے سے جب ان سے بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میرا دائرہ عمل نہیں ہے، اور بڑے اچھے انداز سے بولتا ہوں، یہ میرا وہ سرکل نہیں ہے جس میں کام کرتا ہوں، نہ میں اس کے لیے پریشان ہوں گا، نہ میں اس کے لیے آپ سے بحث کروں گا، نہ میں اس کے لیے کنفیوزڈ ہوں گا، نہ آپ کو ہرانے اور خود کو جتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میرا دائرہ عمل، میرا دائرہ عمل تو ہے بھائی ایجوکیشن۔ اس پر آپ مجھ سے کیجئے بات، جس کے لیے مجھے کچھ میں نتائج بھی نکالوں گا، آپ بھی نتائج نکال پاؤ گے، اور ان نتائج کی بنیاد پر میں آگے کام کرنا شروع کر دوں گا۔ میں اگر غلطی کر رہا ہوں تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کر لوں گا۔